بالحق، تو واو کے آگے الف آیا ہوا ہے، اور یہ جو باب مفعلہ ہے اس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو فعل کرنا، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، صبر کی وصیت کی۔ یہ ہے جی سورہ مبارکہ۔ تو ہم اس کو پہلے تو ویسے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوبارہ آئیں گے والعصر کی طرف۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہ کریں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم۔ ان الانسان، بے شک انسان بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے، یقیناً خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ ان لوگوں کے جنہوں نے سوائے جو کر ایمان لیتے لائے۔ ہیں تو جملہ اچھا بن جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تو الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں اور نے جنہوں نے نیک نیک اعمال عمل کیے، کیے، اور انہوں نے یا جنہوں نے، انہوں نے کہہ دیتے ہیں، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور اور انہوں انہوں نے نے حق کی کی تلقین کی، تلقین کی، اور انہوں نے حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور اور صبر انہوں کی نے تلقین صبر کی۔ کی تلقین کی۔ نہیں، ایک دوسرے کو کہنا ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ جناب ہوا۔ اب جناب آتے ہیں کہ والعصر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قسم کھائی ہے، اور جس چیز پر قسم کھائی ہے وہ بہت بڑی ہے، کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ اب زمانہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کو بنایا ہے، خواہ وہ ماضی ہے یا اس وقت جب ہم پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑی لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی کم حصہ اس کے اندر بنتا ہے حال کا، اور خواہ وہ آگے مستقبل کا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، زمانے کی قسم۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس وجہ سے کہ جو انسان ہے اس کے بعد اس کے پاس بلکہ کہیں گے کہ جو چیز ہے وہ زمانہ ہی ہے جس کو وہ حقیقت سمجھتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے جس کو زمانہ انسان بڑا کیا جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے؟ زندگی۔ زندگی، بالکل ٹھیک ہے، زندگی، بالکل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارتاً یہ بتایا کہ وہ زندگی جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اس کی قسم، اس کو تم بہت زیادہ جانتے ہو، تو قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے اس کی طرف دوبارہ آئیں گے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بذات خود یقیناً خسارے میں ہے۔ اس میں انا کے معنی بھی بے شک ہیں، اور لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، یہاں تک ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، لیکن اگر یہاں پر جملہ ختم کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ انسان کے پاس اگر اگلی چیزیں جو ہیں، ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہوں، حق کی ایک دوسرے کو وہ وصیت نہ کریں،
اور صبر کی وصیت نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ انسان خسارے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اب اگر یہ کس نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی، تو پتہ چلا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی رہنمائی ہمارے سامنے نہ ہو تو یقینی طور پر انسان یہ پوری کی عمر گزار دے گا، اپنی خواہش کے مطابق گزارے گا، اس ہدایت کو ذہن میں نہیں رکھے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہے، کہ بھی کہا کہ پہلے ایمان لانا ہے، کتنی چیزوں پر ایمان، اس پہ انشاءاللہ ابھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کیا کرتا ہے کہ بھی اگر اس وقت زمانے کو دیکھیں گے تو زمانہ ٹک ٹک کرتا ہوا ہم سے بھاگتا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی سر۔ اگر اس کو ہم پرانی گھڑیاں ہوتی تھی، ابھی تو ڈیجیٹل بھی آ گئی ہیں، ڈیجیٹل بھی ہمیں بتا دیتی ہیں کہ بھی اب سیکنڈ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، سیکنڈ کے بھی حصے بن گئے، اور زمانہ جو ہے آہستہ آہستہ کیا بڑی سرعت کے ساتھ جا رہا ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ جو بزرگ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یا میں بھی اگر دیکھتا ہوں، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بچپن کل کی زمانہ لگتا ہے، اور آج ہم بوڑھے ہو گئے ہوئے ہیں، تو زمانہ اتنی جلدی جا رہا ہے۔ اب اس زمانے سے، اس عمر سے جس بندے نے فائدہ اٹھا لیا، اور وہ فائدہ بھی کیسے؟ اپنی خواہش کو دبا کے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اگر اس کو بالکل اور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اس نے زندگی گزارتی تو پھر وہ بچے گا، ورنہ وہ نہیں بچے گا۔ اب چیز ہے اس کے پاس عمر، وقت جو ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے، یہ ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت بالکل ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس سے، کہ جب بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اور عمر دے دے، میں اس دنیا کے اندر رہ جاؤں۔ لیکن زمانہ کیا ہے کہ زمانہ اس کی پکڑ میں ہے نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کون کون سی نعمتیں ہیں زمانے کے علاوہ؟ اگر میں کیسر بھائی سے پوچھوں کون کون سی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں؟ سر بے شمار نعمتیں ہیں، آپ جس چیز کی طرف اللہ نے جو ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل ٹھیک دیا ہے، ہے، پیر دیے بالکل ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ تو ہو گیا نفس، اپنے جی، نفس اور سے باہر نکلیں تو تو دولت خوراک ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یا کائنات کی باقی سہولیات جو ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ان اب گنت ہے سر۔ ایک چیز ایسی ہے جو زمانے کی، جو اب میں اس کو کہوں گا کہ ٹک ٹک کی آواز جو کہ پہلے آتی تھی، تو زمانہ ہماری پکڑ میں نہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہے اس کا کچھ حصہ ہماری پکڑ میں ہو۔ تو میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا، سوال میں کرنے لگا ہوں، کہ ایک ٹینک ایسا ہے جس کے اندر باقی ساری نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی اپنے نفس کے اوپر نعمتیں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری دولت ہے، ہماری باقی چیزیں جو دنیا کے اندر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم ان کا شمار نہیں نہیں کر کر سکتے۔ سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ نعمت ہے۔ دوسری نعمت ہے زمانہ، اور زمانہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور زمانہ ہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ بھی یہ تمہارا راس المال ہے۔ اس کو اگر کہیں گے تو ایک سیکنڈ یا سیکنڈ کا ایک حصہ وہ اس کا 1 روپیہ ہے، اور جو آپ کی پوری زندگی ہے
وہ اس 1 روپے کے اوپر ٹک 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 کو یا اس ایک لمحے کو یا ایک سانس کو رکھتے جائیں گے تو یہ ساری زندگی بنے گی، لیکن وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال کہہ رہا ہوں تھا کہ ایک ٹینک ایسا ہے جس کے اندر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ وہ بھی بھری ہوئی ہے نعمتوں سے، اور اس کے آگے ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اور ایک دوسرا اپنا ٹینک ہے جس کے آگے ٹوٹی نہیں لگی ہوئی۔ ہم آپ دونوں کو ہی کر لو، چلو دونوں کو ہی کر لیتے ہیں کہ بھی ایک ٹینک ہے، اس کے اندر بھی پانی ہے اور اس کو ٹوٹی لگی ہوئی ہے، دوسرا ایک ٹینک ہے جس کے اندر بھی پانی ہے اور اس کو ٹوٹی نہیں لگی ہوئی۔ پانی بڑا اہم ہے دونوں کے لیے، آپ سب سے پہلے کون سا استعمال کریں گے؟ کس ٹوٹی کو والا، اہمیت ٹوٹی زیادہ؟ والا، ٹوٹی نہیں لگی، ٹوٹی والا، ٹوٹی والا۔ ٹوٹی والا کیوں کریں گے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں تو پہلے کیوں کریں گے وہ؟ کیونکہ کیونکہ اس میں سے ضرورت پانی ہے، نکالنا آسان ہو جائے گا نا سر، تاکہ ضرورت وہ ہے۔ ضائع نہ ہو۔ نہیں، پانی تو دونوں میں ہے، ایک کے اندر پانی بہتا جا رہا ہے، دوسرا ٹوٹی ہے، کبھی بھی بند ہو سکتی ہے۔ جی جی سر، بغیر ٹوٹی والا پہلے کریں گے۔ جی، بغیر ٹوٹی والا پہلے کریں گے۔ تو میں اپنے بھائی سے پوچھوں گا کہ کیوں آپ بغیر ٹوٹی والا پہلے کریں گے؟ کیونکہ اس میں سے جو استعمال کر لیں گے وہی ہوگا، باقی تو ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ٹوٹی والا جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، وہ جی کسی وقت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو چلتا جا رہا ہے اس کے آگے ٹوٹی نہیں لگی ہوئی، ہم اس کو پہلے استعمال کریں گے، اس کو اہمیت دیں گے۔ یہی چیز ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، کچھ نعمتوں کے اندر، بہت ساری نعمتوں کے اندر ٹوٹی لگی ہوئی ہے، کبھی بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک نعمت ہے جو ٹائم ہے، جس کا نام وقت ہے، جس کا نام عمر ہے، وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو آپ سب سے پہلے استعمال اسی کا کریں گے نا، اور وہ بھی کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اس پانی سے فائدہ لے لوں، کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پی لوں، کچھ حصہ جو ہے فصلوں کو دے لوں، کچھ حصہ یوں کر لوں۔ مطلب ہے آپ ہر لحاظ سے جو جس کو ٹوٹی نہیں لگی ہوئی اس کو پہلے کریں گے اور کہیں گے کہ اس سے میں فائدہ حاصل کر لوں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا میرا، ممکن ہے اس سے اچھی آپ کوئی مثال دے پائیں کہ جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے وہ ایسی نعمت ہے کہ جو باقی ساری نعمتوں کی اصل ہے، اگر وہ بغیر ٹوٹی لگی ہوئی عمر، جی اگر وہ نہ ہو تو باقی ٹوٹی لگی ہوئی نعمتیں جو ہیں کیا ان کی قدر ہوگی؟ اگر عمر ہی نہ ہو، زمانہ ہی نہ ہو، زندگی ہی نہ ہو، تو کیا باقی نعمتیں جتنی بھی ہیں ان کی قدر ہوگی؟ نہیں سر، نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو زمین کے اندر موجود ہیں اور وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی صورت میں دی ہوئی ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں کی قدر اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، اور زندگی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جس طریقے سے پانی پہاڑوں کے اوپر سے آتا ہے سمندر کی طرف، تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پانی کو کہا ہوگا کہ بھئی میں اس کو ذرا نا سمندر سے لے کے تو میں اسی راستے کو واپس پہاڑوں پر لے جاؤں؟ کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں سر۔ پہاڑ کبھی نہیں، پہاڑ چلتے جاتے، جو پانی ہے پہاڑوں سے آ کے وہ آگے چلتا جاتا ہے اور ایک ہی رخ ہے، اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ وقت جو ہے اس کو کسی صورت میں بھی واپس نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جو سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ٹوٹی نہیں لگی ہوئی اور جس کے بغیر باقی ساری کی ساری نعمتیں انسان کے لیے بے فائدہ ہیں، جی اس کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے، وہ ہے والعصر۔ جی بات سمجھا پایا ہوں؟ جی جی سر۔ سر، اب زندگی جو والعصر ہے اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ مثلا
اگر انسان سے یہ پوچھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی انسان کو دی ہے اس کا بڑا زبردست استعمال ہمیں مطلب بتایا ہے. یہ میں نے آپ کے نوٹ سے ہاں لکھے تھے. ہاں جی، مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جو چیزیں بتائی ہیں نا کہ وہ جو زمانہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد کیا ہوا، فاستویٰ علی العرش، وہ عرش پر کیا ہو گیا، براجمان ہو گیا. براجمان ہو. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو اچھے طریقے سے کاٹ شاٹ کر کے ایک مثال ہمیں دی یا نہیں دی کہ ضائع نے کیا، 6 دن کے اندر کیا. پھر قیامت کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ بھی یہ چیز فلاں وقت میں ہونی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو کوئی پتہ نہیں. تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر دی ہے، ہر امت کی اجل وہ مقرر کر دی ہے. ہمارے سامنے کائنات کے اندر جتنا سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، مجھے بھی یہ بتائیے کہ وہ وقت کا کتنا خیال رکھتے ہیں. بس یہ دیکھ لیتے ہیں. جی پورا سا. بہت یہ زیادہ ڈاکٹر داؤد صاحب ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو سیارے، چاند، سورج، ستارے، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وقت کا کتنا خیال رکھتے ہیں. سر 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ کیسر بھائی آپ بتائیں. جی سر، یہ تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے سر. کیا باتیں ہیں، مطلب یہ 1 سیکنڈ کا ایک لہجہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، اتنے وقت کے پابند ہیں اور وقت کا استعمال کر رہے ہیں. یہ بھائیو والعصر، زمانے کی قسم، کہ دنیا میں کائنات کے اندر جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام دیا ہوا ہے اور جتنی دیکھ کر دیا ہوا ہے، وہ اس زمانے کو کسی صورت میں بھی ضائع نہیں کر رہے. اب ایک کسان ہے، وہ اپنے وقت پہ فصل نہیں بوتا، وقت پر نہیں بوتا، بعد میں بو لیتا ہے. کیا اس کو اس کا جو ییلڈ ہے یا اناج ہے یا جو فصل آئے گی اس کے گھر میں، وہ آئے گی، کوئی اچھی آئے گی؟ نہیں سر، بالکل نہیں آئے گی. بالکل نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اندر وقت کا استعمال، ٹائم مینجمنٹ کو اتنا زیادہ کیا ہے، اور انسان کو دی ہے عمر جتنی بھی دی ہے، اور اس کو بھی کہا کہ جس طریقے سے تم خود 9 مہینے یا جتنا بھی وقت میں نے والدہ کے پیٹ کے اندر مقرر کیا، میں نے کہا 9 مہینے رہنا ہے، 7 مہینے رہنا ہے، وہ ایک وقت مقرر ہے. دودھ پلانے کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا یا نہیں دیا؟ مقرر ہے. کوئی طلاق دیں تو طلاق کے بعد عدت کے ایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں یا نہیں کیے؟ کیے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کر. اور کیسے کر؟ بس کرنا یہ ہے کہ اپنی خواہش اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خواہش کے تابع کر دے، اس لیے کہ تمہیں وقت کے استعمال کا پتہ نہیں ہے. کہ پتہ ہے؟ نہیں سر. کہ بھی کیسے تو اس کو استعمال کرے گا تو تو جنت کے اندر جائے گا اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار حاصل کرے گا، یہ تجھے نہیں پتا، وہ مجھے پتا ہے. میں نے تمہاری فطرت کے اندر وہ چیز جڑی، پھر الہام کیا، پھر میں نے کیا کیا، رسول بھیجے، پھر کتاب بھیجی، یہ جو آپ سامنے پڑھ رہے ہیں. تو یہ پورے کا پورا یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق استعمال کرتا نہیں. اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ انسان کی جو وقت ہے ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، میں تھوڑا سا والعصر پہ تھوڑا سا آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اوسط عمر جتنی بھی ہوگی، مثلا کر لیتے ہیں کہ 80 سال ہے، 100 سال ہے، جی
آپ کو پتا ہے کہ بھی ہم جو وقت کو استعمال کرتے ہیں کبھی ہم نے کیلکولیٹ نہیں کیا. جن لوگوں نے کیلکولیٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ جوتے پہننے اور تسمہ باندھنے کے اندر ہم اپنی زندگی کا، اگر وہ 100 سال کی ہے، 8 دن اس کے اندر استعمال کر لیتے ہیں. جو ماشاءاللہ ٹیلی فون ہے اس پر کتنا وقت لگاتے ہیں آج کل؟ آج کل تو بہت زیادہ جی لگاتے آج کل تو والاسر میرا خیال ہے بانی ہی ٹیلی فون موبائل گیا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ ابھی انٹرنیٹ ختم ہو جائے نا تو ہم نے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری جان نکل گئی ہے. کیا خیال ہے؟ جی صحیح ایسا خیال ہی ہے. ہیں. تو وہ ٹیلی فون پر کتنا وقت ہم اچھی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں اور کتنا بری چیزوں میں. تو انہوں نے کیا کہ اس نے کہا جی جو آپ دانت برش کرتے ہیں اس کے اندر 3 مہینے لگاتے ہیں، بس کے اوپر جو سٹاپ کے اوپر انتظار کرتے ہیں 5 مہینے لگاتے ہیں، جو نہاتے ہیں اس کے اندر اپنی زندگی کے 6 مہینے لگاتے ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر 2 سال لگاتے ہیں، جو ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اس کے اوپر ہم 4 سال لگا دیتے ہیں، جو کمائی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم پوری زندگی کا جتنا وقت ہے اگر اس میں سے اپنے ڈیوٹی آور کو لیا جائے تو وہ 9 سال بنتے ہیں. اور موبائل پر انہوں نے جو فریکشن دی ہے اب تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا، کہا 10 سال لگا دیتے ہیں. اور جو سونا ہے نا والعصر میں سے وہ ہم 20 سال سوتے ہیں. کیوں جی؟ جی سر. جی سر. یہ ہے جناب زندگی. اب یہ سارے کام جتنے بھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان سارے کاموں میں اگر آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے کا پورا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرے. کیوں جی یہی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خواہش کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہارے وہ جوتے کے تسمے باندھنے، تمہارا نہانا، تمہارا برش کرنا، تمہارا سونا اور تمہارا اٹھنا، تمہارا موبائل سننا، یہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو پھر بھائیو بن گئی عبادت. اور جی سر. اگر انسان کی خواہش کے مطابق ہے اور اس کا پیچھے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، یہ والا بھی ایمان کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں اور عمل صالح وہ نہیں بن رہے اور پھر اجتماعیت کے اندر آ کے ایک دوسرے کو حق کی وصیت نہیں کر رہے، صبر کی وصیت نہیں کر رہے، تو بھائیو اس ایمان جو بیج ہے اس میں سے جو کوئی بھی عمل نکلے گا، جو بھی عمل نکلے گا وہ صرف عمل ہوگا. وہ میں نے آج کل میں استعمال کر رہا ہوں عمل اور عمل صالح، ایسے ہی ہے جی. جی وہ صرف ایک عمل ہوگا، ایکشن ہوگی، لیکن گڈ ایکشن، رائٹیس ایکشن، نیک عمل وہ نہیں بنے گا. وہ تب بنے گا کہ جب اس کا تعلق ایمان اور عمل صالح سے ہوگا. تو میں یہ بالکل. گزارش کروں گا آپ ساتھیوں سے کہ جو لوگوں نے ٹائم مینجمنٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ اچھے کام کے لیے اگر 15 منٹ بھی ہر روز نکالتے ہیں، آپ کی 60 سال کی عمر ہے جی تو یہ 22 دن اور 30 منٹ بنتے ہیں یہ. اور جو لوگ ہیں اپنے تاجر حضرات وہ کہتے ہیں جی ٹائم ایکولز منی، یہ کہتے ہیں نا جی جی ایسا ہی سر. ہے. جی سر. جی کہ ٹائم جو ہے وہی انسان، اور انسان کے پاس بھی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آیا ہوا ہے تو یہ جو سانس ہے، یہ جو وقت ہے جس کے ساتھ ہم سانسوں کے ساتھ وقت کو گن لیں یا وقت کی ٹک ٹک کے ساتھ گن لیں، یہی ہمارے پاس ایک منی ہے، پیسہ ہے جس سے ہم نے جنت خریدنی ہے. تو میں اب پڑھنے لگا ہوں آیت، اور آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین، آگے کیا ہے؟
अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। तर्जुमा करेंगे मेरे साथ? जी सर। तो तो बेशक अल्लाह ताला ने, इन्नल्लाह अश्तरा का मतलब क्या है? बेशक अल्लाह ने बेशक खरीद अल्लाह ली ताला ने है, खरीद लिया है बेशक अल्लाह ताला ने खरीद लिया है मिनल मोमिनीना, मोमनों से, मोमनों से, मोमनों से, अनफुसहुम व अमवालहुम, उनके उनके नफ्सों को नफ्सों और को उनके और मालों को। उनके उनके मालों नफ्सों को। को और उनके मालों को अल्लाह ताला ने खरीद लिया है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। अब वो करेंगे इसको इस्तेमाल, नफ्स को या माल को, तो ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बिअन्न लहुमुल जन्नह, इसके बदले में कि बेशक उनके लिए क्या है? जन्नत। जन्नत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सूरह सफ के अंदर कि तो हल साहब अदुल्लुकुम इसमें अला तिजारतिन, इसमें अमवाल पहले है और अनफुस बाद में है। इसमें पहले है जी अनफुस, जी पहले अमवाल है फिर अनफुस है। पहले अमवाल है, अमवालकुम व अनफुसकुम है, ठीक है जी। जी अमवालकुम व अनफुसकुम, डॉक्टर साहब को यकीन है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा। जी जी। तो तुम्हारे माल और तुम्हारी जानें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खरीद लिए हुए हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ लिखना भूल गया, इस तरीके से सूरह तौबा की 111 नंबर आयत है, ये ज़हन में रखिएगा, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा जी। तो अब आगे चलते हैं जी कि अब तो ये पता चला कि जो अपने वक्त का इस्तेमाल अपनी मर्जी के साथ कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट कि भाई ये मेरा हक है, मैं जिस तरीके से जी चाहे इस्तेमाल करूं, या इत्तेफाकन मुझे जिंदगी मिल गई जी, तो लिहाजा ये चलती जा रही है, जैसे इत्तेफाकन है ऐसे इत्तेफाकन खत्म भी हो जाएगी। एक ये सोच है। दूसरी सोच ये है कि नहीं, ये मंसूबा बंदी के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे, आपको और हर इंसान को जिंदगी दी है। किसी को थोड़ी दी है, किसी को ज्यादा दी है, किसी को लंबी दी है, किसी को छोटी दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को, वो हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कुव्वत इख्तियारी, फ्री विल ऑफ चॉइस जी, जी जी। वो दे दी कि अब एक तरफ तुम्हारी ख्वाहिश, एक तरफ मेरा तरीक़ेकार। अब वो जो मेरा तरीक़ेकार है जी, अब मेरी आवाज आ रही है? दरमियान में आ गया था जी वो जी, आ रही सर। तो अब अगर अपनी मर्जी के मुताबिक करेगा तो बेशक इंसान यकीनन खसारे में है। इल्लल्लज़ीना, अब चार चीजें हैं जो इस खसारे से बचा सकती हैं। पहली चीज है ईमान। पहली चीज क्या है जी? ईमान। ईमान। दूसरी चीज क्या है? अमल स्वाले। और तीसरी चीज क्या है? एक दूसरे एक को हक दूसरे को हक की तलकीन करना। तलकीन करना। और वतवासो बिस्सब्र, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को एक सब्र दूसरे को सब्र की तलकीन करना। और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। तो यहाँ पता ये चल रहा है कि जितनी भी चीजें हैं ना, अगर हम सब्र से शुरू करें, वापस आए ऊपर, जरा एरो करें जी, वतवासो बिस्सब्र, ये आ गया ना जी आखिर में। उससे नीचे जाएं, वतवासो बिल हक जी, उससे नीचे जाएं तो वामिल स्वालिहात आ जाता है। और उससे नीचे जाएं तो क्या आ जाता है? अल्लज़ीना आमनू। आमनू, ये ईमान लाना। ये जो ईमान लाना है ये बुनियाद है, ये है बीज। अगर किसी भी अमल का, इन सारी चीजों का ताल्लुक ईमान के साथ नहीं होगा, ईमान के साथ नहीं होगा, तो भाइयों फिर वो दरख्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कबूल नहीं है। हमें ये देखना है अब कि जो बीज है वो क्या है। मैं वो आपके सामने पढ़ने लगा हूं। आपको हदीस जिब्रील आती है, क्यों जी, कि हजरत
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے. اب وقت ہمارے پاس 4 منٹ ہے، ہم صرف ایمان کی ایک بات کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی قولا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ ایک بندہ آیا جس کے جو کپڑے تھے وہ بہت زیادہ سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال جو تھے وہ بہت زیادہ کیا تھے؟ کالے تھے. کالے جی، سواد ہے نا، سودا سے سواد. جی جی. لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے. ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا. تو کیسے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ اس نے اپنے گھٹنے جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ رکھ لیے. وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فخذی، فَخِذَيْهِ، تو اس نے اپنا جی فخذی، تو اس کی رانوں پر، مطلب کف، اب ہاتھ جو تھے وہ رکھ لیے. قولا اخبرنی عن الاسلام، کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. پہلا سوال وہاں اسلام کا ہوا، آگے پیچھے ہم خود کر لیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تو قالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کے اندر موجود ہے. جی، کہ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ جی، الزَّكَاةَ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کر. وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھ. وَتُحَجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر طاقت ہے تو حج کر. اب وقت ہمارے پاس 1 منٹ ہے، ہم ایمان کی بات کرتے ہیں. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یہ جو لفظ الَّذِينَ آمَنُوا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اب ایمان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، اور وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. یہ میں ابھی بتا دوں کہ حدیث کے اندر آخر میں آتا ہے کہ کون تھے، تو انہوں نے کہا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. قالا ان تؤمنوا باللہ، تو کہ تو اللہ پر ایمان لا، یہ ایمان ہے. وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لا. وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لا. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لا. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر خواہ وہ خیر کی ہے خواہ وہ شر کی ہے، اس پر تو ایمان لا. یہ ہے جی ایمان. اگر اس کو مختصر کریں گے تو یہ 3 چیزیں بنتی ہیں: اللہ الگ، اور ملائکہ اور کتابیں اور رسول، ان کو رسالت کے ساتھ ملا لیں، اور آخرت. یہ چیز ہے جی بیج جو، اور پھر یہ ہے کہ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالی، یہ 4 کر لیں. قرآن مجید کے اندر وہ 5 چیزیں آئی ہیں، یہاں وہ 6 چیزیں آئی ہیں. تو ان چیزوں پر ایمان لانا کیسے؟ زبان سے بھی اور دل سے بھی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ زبان سے کہنا اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، اس کی انشاءاللہ کل بات کریں گے. کہ ایک نئی کیا 100 سال پہلے کی ویسے رپورٹ ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے اس سے زیادہ نیورون جو ہے وہ ہمارا دل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. کل انشاءاللہ اس کا ریفرنس بھی دیں گے، اور اس کے بارے میں ایمان پر بات بھی کریں گے.
جی کیسر بھائی آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا کیا ہے؟ جی کچھ سیکنڈ ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. انشاءاللہ کل ملیں گے پھر.